اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج کی اس نئی ویڈیو کے اندر آپ سے ڈسکس کریں گے ایک نئے سائیکل کے بارے میں جس کا نام ہے G90 ٹرننگ سائیکل۔ دوستو انشاءاللہ آج اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو اس ویڈیو سے پہلے میں جو بھی سائیکل ہیں، بہت سارے سائیکل جو یوز ہوتے ہیں CNC کے اندر، کافی ساروں کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں جن کے نام آپ کی سکرین کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ تو دوستو اگر ان کی ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، تو کائنڈلی ان کو بھی آپ جا کر چیک کریے گا، انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو دوستو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ٹھیک ہے وہ G90 ٹرننگ سائیکل کے بارے میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اسی طریقے سے سائیکل فارمیٹ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب دوستو سائیکل جو فارمیٹ ہوتا ہے اس کا وہ کچھ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسی طریقے سے N بلاک نمبر G00 X اور Z۔ اب دوستو جو پہلا اس کی لائن ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہم اس کی سیف ہائٹ دیتے ہیں، ٹول کی سیف ہائٹ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب X کے اندر ہم اس کی سیف ہائٹ دے دیتے ہیں، Z کے اندر ہم اس کی سیف ہائٹ دے دیتے ہیں، یعنی کہ مارجن دے دیتے ہیں ویلیو کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک سیف ہائٹ اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا بھی آگے ہے کہ ٹول سیف ہائٹ، تاکہ ہر بار جو یہ کٹ لے گا، ٹھیک ہے، ایک کٹ لینے کے بعد وہ کیا کرے گا، پھر اس لائن کو ریڈ کر کے وہ کیا کرے گا، سیف ہائٹ پر جائے گا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈیپتھ آف کٹ لے گا، پھر اس کے بعد اسی لائن کو ریڈ کرتے ہوئے سیف ہائٹ کے اوپر جائے گا، پھر اس طریقے سے مٹیریل کو کیا کرے گا، کاٹے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں، ٹرننگ سائیکل ہم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، N اس کے بعد G90 اسی طریقے سے سائیکل کا کوڈ آ گیا۔ اب X کی ویلیو یہاں پر ہم دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم سیف ہائٹ دیتے ہیں۔ اب اس ڈرائنگ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر 80 اس کا میجر ڈائمیٹر ہے، تو یہاں پر سیف ہائٹ اس کی 82 دے دی۔ اب Z کے اندر ہم نے 2 ملی میٹر اس کو دور رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سیف ہائٹ دے دی اس کو۔ ٹھیک ہے، اب دوسری لائن ٹرننگ سائیکل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، X کے ساتھ ہم اس کی ڈیپتھ آف کٹ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، X کے ساتھ یہاں پر سپوز کیا 70 ہے، 80 اس کا میجر ڈائمیٹر ہے تو ہم 79 دے دیں گے، 1 ملی میٹر یہاں پر ہم کم کر کے دے دیں گے 79.0۔ اب دوستو جو Z ہوتا ہے، Z ہم ٹوٹل لینتھ دے دیتے ہیں اس کی کہ جتنی لینتھ کے اوپر آپ نے ٹرننگ کرنی ہے۔ اب یہاں پر جو میرے پاس ڈرائنگ ہے اس کے اندر ہم Z -50 میں دے دوں گا، کیونکہ میں نے 50 ملی میٹرز کے اندر کیا کرنی ہے، ٹرننگ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو F ہے، F دوستو کوئی بھی مٹیریل کے حساب سے سوٹیبل فیڈ آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوستو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں، X کی ویلیو کو کیا کرتے ہیں، ڈاؤن کرتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، X کی ویلیو ہمیشہ کم کرتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے 80 کا میجر ڈائمیٹر ہے، 70 کا مائنر ڈائمیٹر ہے، تو 10 ملی میٹر ہم نے مٹیریل کو ریموو کرنا ہے۔ تو اب پہلی لائن جو G90 کے ساتھ ہم نے فرض کیا 79 دے دیا، جو نیکسٹ بلاک نمبر ہوگا اس کے اندر ہم 78 دیں گے، اسی طریقے سے جو نیکسٹ بلاک ہوگا اس کے اندر ہم 77، اس طریقے سے 77 76 75 اس طریقے سے ہم کیا کریں گے، 70 ملی میٹر تک اس کی ویلیو جو ہوگی X کے ساتھ ہم یہاں پر لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا X کی ویلیو انکریز ہوتی کم ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے سے یہ ٹرننگ سائیکل ہم بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی طریقے سیف ہائٹ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ٹرننگ سائیکل کو اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد X کی ویلیو کو کیا کرتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ 1 ملی یا 0.5 جتنی بھی سوٹیبل ہو مٹیریل کے حساب سے ہم کم کرتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب انشاءاللہ میں پروگرام کے اندر مزید آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں گا۔ اب دوستو ڈرائنگ کی اگر میں بات کروں تو ڈرائنگ کے اندر اب یہ والی میرے پاس ڈرائنگ ہے، اب اس کے اوپر ہم نے ٹرننگ سائیکل کو اپلائی کرنا ہے اور یہ والا مٹیریل جو ہے یہ ریموو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہاں پر 80 اس کا میجرڈ ہے، 70 اس کا مائنرڈ ہے، اور جو لینتھ آف جو ہم نے ٹرننگ کرنی ہے وہ 50 ملی میٹر ہم نے ٹرننگ کرنی ہے۔ تو دوستو اس کے 3 پوائنٹ بنیں گے، A B اور C۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں ان تینوں پوائنٹ کی جو ویلیو ہے وہ معلوم ہونا مست ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم وہ ویلیو نکال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، A پوائنٹ کے اوپر X کی ویلیو اور Z کی ویلیو کیا آئے گی۔ دوستو بتاتا چلوں کہ CNC ٹرننگ مشین کے اوپر آپ کے 2 ایکسز استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک X ایکسس استعمال ہوتا ہے، دوسرا آپ کا Z ایکسس استعمال ہوتا ہے۔ جو X ایکسس استعمال ہوتا ہے وہ ڈایامیٹرز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو Z ایکسس استعمال ہوتا ہے وہ لینتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا۔ تو ڈایامیٹر اس کا ہمیشہ، اگر میں عام لفظوں میں بات کروں تو ورٹیکل جو بھی لائن ہوگی وہ ہمیشہ ڈایامیٹرز کو شو کرے گی، جو ہاریزونٹل لائن ہوگی وہ ہمیشہ
लेंथ को शो करेगी, इसकी लेंथ को, वर्क पीस की लेंथ को शो करेगी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर एक्स की और जेड की वैल्यू हम देखते हैं। तो दोस्तों ए पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू 70 है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 70 कैसे है, ये देखें, उसका एक्स का डायामीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 70 मिलीमीटर है, क्योंकि ये वर्टिकली लाइन है। आम लफ्ज़ों के अंदर मैं बात करूँ तो ये 70 मिलीमीटर है, और जो जेड की वैल्यू है वो 0.0 होगी, क्योंकि ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पर हमने जेड की वैल्यू को 0.0 सेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक्स जेड की वैल्यू 0.0 होगी। ठीक है दोस्तों, अब बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बी पॉइंट पे अगर आप दोस्तों देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टली लाइन के अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ना कि हम वर्टिकल लाइन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ट्रैवल करेंगे, आम लफ्ज़ों के अंदर अगर मैं बताऊं आपको, तो वो हम जो हमारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो जेड एक्सिस के अंदर होगा। ठीक है, जब भी वर्टिकली मूव करेंगे तो वो एक्स के अंदर होगा। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं ए से बी की तरफ, तो यहाँ पर जो हमारी एक्स जेड की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, 70.0, क्योंकि हमने कोई ट्रैवल नहीं किया एक्स के अंदर वर्टिकली, और जो जेड की वैल्यू है वो हमारी जेड माइनस 50.0 हो जाएगी, क्योंकि ए से बी तक हमने हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किया, तो इसलिए एक्स जेड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब दोस्तों देखिए, बी से सी की तरफ जाते हुए ये आपको एक वर्टिकली लाइन नज़र आ रही है, वर्टिकली हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, जो जेड की वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने जेड के अंदर कोई ट्रैवल नहीं किया, हमने वर्टिकली ट्रैवल किया। तो बी से सी की तरफ जाते हुए आप देखें कि यहाँ से कितना होगा, ए पर एक्स की वैल्यू 70 है, बी पर भी एक्स की वैल्यू 70 होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 होगी, और सी के ऊपर हमारे इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हमारी जो वैल्यू है वो 80 होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू 80 हो जाएगी आपकी, जो जेड की वैल्यू माइनस 50.0 है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली ट्रैवल नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली मूवमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे इन 3 पॉइंट्स की वैल्यू, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, आपको प्रोग्राम बनाकर और चलाकर दिखाते हैं कि प्रोग्राम उसी तरीके से। दोस्तों सबसे पहले प्रोग्राम का नाम आ जाता है। ठीक है, प्रोग्राम नेम आ गया, ठीक है, जो कि हमेशा ओ से स्टार्ट होता है, और ओ के बाद हम 4 डिजिट्स के अंदर फनू कंट्रोलर के ऊपर इसका नाम एंटर करते हैं। उसके बाद दोस्तों N10 ये ब्लॉक नंबर है, N20 ये सारे ब्लॉक नंबर हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले G21, ठीक है, इनपुट इन मिलीमीटर्स के जो भी डायमेंशंस आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद G28 U0.0 W0.0। अब दोस्तों ये जो लाइन है ये मशीन को क्या करती है, मशीन को 0 पॉइंट के ऊपर भेज देती है। ठीक है, ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जो भी मशीन बनाने वाले ने उसकी एक जगह मुंतखब की हुई है, उसका एक रेफरेंस सेट किया हुआ है, जब भी इस कोड को वो रीड करेगी तो वो क्या होगी, उस पोजीशन के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, एक्स भी उसका 0 हो जाएगा, जेड भी उसका 0 हो जाएगा। अब यू एक्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो डब्ल्यू है वो जेड के लिए इस्तेमाल होता है। हम रिलेटिव यहाँ पर कोड उसके एंटर करते हैं। तो तीसरे ब्लॉक नंबर के अंदर T0101, ठीक है, अब T0202 भी लिख सकते हैं, T0305 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब T का मतलब आप दोस्तों टूल है। ठीक है, T मीन्स टूल होता है, 01 इस टूल टर्रेट पोजीशन। ठीक है, अब टर्रेट के ऊपर उसकी स्लॉट बनी होती हैं, और हर स्लॉट नंबर के ऊपर उसका नाम लिखा होता है, उसका एक डिजिट लिखा होता है। अब यहाँ पर फर्ज किया जो पहला टूल नंबर है वो पहली स्लॉट के अंदर उन्होंने फिट किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 01 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद 01 है, ये जो दोस्तों दो डिजिट इस्तेमाल होते हैं फनू कंट्रोलर के ऊपर, ये उसका ऑफसेट नंबर है। ठीक है, ऑफसेट नंबर कोई भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11, 13, 14, 15 कोई भी हो सकता है, 01 के अलावा भी हो सकता है, जहाँ पर हम उसकी 0 वैल्यू यहाँ पर उसकी इंटर होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर S1200 M03, ठीक है, S मीन दोस्तों स्पेंडल होता है, और 1200 उसके RPM है कि 1 मिनट के अंदर वो जो आपका स्पेंडल है वो 1200 चक्कर लगाएगा। M03 ये स्पेंडल को ऑन करेगा, प्लस उसकी जो डायरेक्शन है वो सेट करेगा। ठीक है, स्पेंडल ऑन प्लस क्लॉकवाइज, स्पेंडल ऑन क्लॉकवाइज, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद G96 कांस्टेंट स्पेंडल स्पीड। ठीक है, जो भी आपने स्पेंडल स्पीड यहाँ पर उसके RPM सेट किए हैं उसी के ऊपर वो क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, ना हम उसे कम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। ठीक है, जब मशीन आपकी चल रही होगी, ना हम उसे कम कर सकते हैं ना हम उसे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप G97 दें तो वो वेरिएबल स्पेंडल स्पीड होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब आपकी मशीन काम कर रही होगी तो वो नॉब से बटन से हम उसके स्पेंडल स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से।
تو دوستوں اس کے بعد N50 G00 X82.0 Z2.0. تو دوستوں میں نے آپ کو جو بتائی تھی پہلی لائن جو ٹول سیف ہائٹ، تو یہاں پر دوستوں میں نے اس کو ٹول سیف ہائٹ دے دی ہے. ٹھیک ہے، X82.0 یہ میں نے کیوں دیا ہے کیونکہ 80 اس کا میجر ڈائمیٹر ہے، 2 ملی میٹر میں نے X کے اندر مارجن دے دیا اور Z کے اندر میں نے 2 ملی میٹر اس کو مارجن دے دیا. ٹھیک ہے، یہ ریپڈ پوزیشن ہے G00 ریپڈ پوزیشننگ ہے. ٹھیک ہے، اور ٹول سیف ہائٹ ویلیو میں نے دے دیا. اس کے بعد یہاں پر یہ ٹرننگ سائیکل میں نے اپلائی کر دیا، اس کا میں کلر چینج کرتا ہوں، یہ ٹرننگ سائیکل اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے، G90. اب دوستوں ٹرننگ سائیکل اپلائی کرتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی بھی آپ دوسرا جی کا کوڈ کوئی نہیں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر میں G01 لکھ دوں تو اس کا مطلب کچھ اور ہی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ G90 کوڈ یہ ایبسولوٹ ڈائمنشننگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اگر ہم اکیلا اسے لکھیں گے G90 کو تو یہ ٹرننگ سائیکل کے لیے استعمال ہوگا. اگر اس کے ساتھ G01 یا کوئی اور جی کوڈ لکھ دیں گے تو اس کا جو میننگ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اب G90 کے ساتھ X78.0. اب فرض کیا یہاں پر میں 2 ملی کا کٹ لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، مٹیریل کے حساب سے. ٹھیک ہے، ویسے تو مٹیریل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مٹیریل آپ کو ہارڈ ہے، سافٹ ہے، کس طریقے سے، کون سی نیچر کا ہے، اس کے حساب سے آپ ایکس کی ویلیو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر 80 ہے تو 78 2 ملی کا میں نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے Z -50.0. ٹھیک ہے، اب Z50.0 یہ آپ کو میں نے یہاں پر ٹوٹل لینتھ اس کی دے دی ہے. تو دوستوں یہ اس کی Z -50.0 یہ میں نے اس کی ٹوٹل لینتھ دے دی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد F2.0 یہ میں نے اس کی فیڈ دے دی ہے. ٹھیک ہے دوستوں، اب اس کے بعد دوستوں اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکس کی ویلیو کو کیا کم کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، N70 کے اندر X76.0. ٹھیک ہے، اس کے بعد X74 X72 اور Z X70.0. ٹھیک ہے دوستوں، یہ جو مائنڈ ہے یہ X70 ہے، اس لیے یہاں تک میں نے کیا کیا X70.0 تک اس کو میں لے کے گیا. اگر مزید کم ہوتا تو میں سے بلاک جو نمبر ہے وہ بڑھتا جاتا اور اس کے ایکس کی ویلیو کو مزید کم کرتا جاتا. ٹھیک ہے دوستوں، تو اس کے بعد ہم N110 بلاک نمبر کے اندر G00 X82.0 Z2.0. ٹھیک ہے، ٹول کو سیف ہائٹ میں نے دے دی. ٹھیک ہے، 2 ملی میٹر مارجن کے ساتھ. اور اس کے بعد کٹنگ ٹول کو میں نے ریفرنس پوائنٹ کے اوپر سینڈ کر دیا، آٹومیٹک ریٹرن ٹو ریفرنس پوائنٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسپینڈل اسٹاپ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مین پروگرام اینڈ ریٹرن ٹو اسٹارٹ پوزیشن. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کو آج کا سائیکل. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو دوستوں اب میں آپ کو اس کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ سوان سافٹ ویئر کے اوپر آ جاتے ہیں دوستوں. یہ ورک پیس کو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ پروگرام اسی طریقے سے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی اس کے اندر، اسی طریقے سے پروگرام آپ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اب میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھیے گا. تو یہ دوستوں اس طریقے سے آپ کا پروگرام کچھ کام کرے گا. میں دوبارہ چلا کر دکھا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے دوستوں، اب یہ پوزیشن کے اوپر آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ سیف آئی پی دیکھیے گا. اگر میں سنگل بلاک میں بات کروں، ٹھیک ہے دوستوں اس طریقے سے یہ کام کرے گا. سیف آئی دیکھیے گا 80 ملی میٹر 2 ملی میٹر میں 80 ملی میٹر 2 ملی میٹر. ٹھیک ہے، یہ سیف ہائٹ کے بار پر وہ کیا کرتا ہے، سیف ہائٹ کو ریڈ کرتے ہوئے کام کرتا ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کا یہ سائیکل آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. تو جو بھی دوستوں نے میسج کیے ہوئے ہیں آپ کو بہت شکریہ. انشاءاللہ میں جلد آپ کے جو بھی آپ نے کہا ہوا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا اور انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا. جزاک اللہ.